اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا و مناجات کے اس سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کے اوقات سحر میں جس اس سلسلے سے جو ہم نے استفادہ کیا اور اسلوب دعا کو سمجھنے کے لیے اور اہل بیت علیہم السلام کی دعاؤں میں کہ جو پیغامات ہیں، خاص کر جو توحید کا ایک بہترین درس ہے، ایک بہترین انداز میں دعا و مناجات کے ذریعے توحید جو سکھائی ہے معصومین نے، اس کی طرف ہم متوجہ ہوئے اور اسی طرح دعا کے دیگر پہلوؤں کی طرف بھی اور سمجھنے کی جو کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ماہ مبارک رمضان کے آخر تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد بھی انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا تو ہم اس کو مختلف ذرائع کے ساتھ جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج جس دعا کا انتخاب کیا ہے وہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 16 ہے۔ یہ دعا عموماً امام علیہ السلام جو ہے وہ کے لیے، عافیت کے لیے، عذر کو اور اسی طرح تقصیر کے لیے امام پڑھا کرتے تھے۔ تو میں ترجمہ شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ اگر ہم نے ترجمہ وقت کے پہلے مکمل کیا تو پھر اس کے متن کی تلاوت بھی انشاءاللہ کریں گے اور مطالب کی طرف پوری طرح توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے خدا، اے وہ جسے گنہگار اس کی رحمت کے وسیلے سے فریاد رسی کے لیے پکارتے ہیں، اے وہ جس کے تفضل و احسان کی یاد کا سہارا بے کس و لاچار ڈھونڈتے ہیں، اے وہ جس کے خوف سے عاصی و خطا کار نالہ و فریاد کناں ہیں، اے ہر بے وطن دل گرفتہ کے سرمایہ انس، ہر غمزدہ و دل شکستہ کے غمگسار، ہر بے کس و تنہا کے فریاد رس اور ہر راندہ و محتاج کے دستگیر۔ تو وہ ہے جو اپنے علم و رحمت سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اور تو وہ ہے جس نے اپنی نعمتوں میں ہر مخلوق کا حصہ رکھا ہے۔ تو وہ ہے جس کا عفو درگزر اس کے انتقام پر غالب ہے۔ تو وہ ہے جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے چلتی ہے۔ تو وہ ہے جس کی عطائیں فیض و عطا کے روک لینے سے زیادہ ہیں۔ تو وہ ہے جس کے دامن وسعت میں تمام کائنات کی ہستی سمائی ہے۔ تو وہ ہے کہ جس کسی کو عطا کرتا ہے اس سے عوض کی توقع نہیں رکھتا، اور تو وہ ہے کہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے اسے حد سے بڑھ کر سزا نہیں دیتا۔ خدایا، میں تیرا وہ بندہ ہوں جسے تو نے دعا کا حکم دیا تو وہ لبیک لبیک پکار اٹھا۔ ہاں، تو میں وہ ہوں اے میرے معبود جو تیرے آگے خاک مذلت پر پڑا ہے۔ میں وہ ہوں جس کی پشت گناہوں سے بوجھل ہو گئی ہے۔ میں وہ ہوں جس کی عمر گناہوں میں بیت چکی ہے۔ میں وہ ہوں جس نے اپنی نادانی و جہالت سے تیری نافرمانی کی، حالانکہ تو میری جانب سے نافرمانی کا سزاوار نہ تھا۔ یعنی خدایا، یعنی میری یہ نافرمانی کسی بھی طرح یہ حق نہیں تھا کہ میں تیری نافرمانی کرتا۔ جس طرح کا تو نے مجھ سے سلوک رکھا ہے، جس طرح تو نے میرا خیال رکھا ہے، جس طرح تو نے میری ضرورتیں پوری کی ہیں، جس طرح تو نے مجھے بلاؤں سے بچایا ہے، میرے رب، کسی بھی طور پر مناسب نہیں تھا، یہ روا نہیں تھا کہ میں تیری نافرمانی کرتا۔ اے میرے معبود، جو تجھ سے دعا مانگے آیا تو اس پر رحم فرمائے گا تاکہ میں لگاتار دعا مانگوں، یا جو تیرے آگے روئے اسے بخش دے گا تاکہ میں رونے پر جلد آمادہ ہو جاؤں،
یا جو تیرے سامنے عجز و نیاز سے اپنا چہرہ خاک پر ملے اس سے درگزر کرے گا، یا جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی تہیدستی کا شکوہ کرے اسے بے نیاز کر دے گا؟ بار الہا، جس کا دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے اسے نا امید نہ کر، اور جس کا تیرے علاوہ اور کوئی ذریعہ بے نیازی نہیں ہے اسے محروم نہ کر۔ خدایا، تیرے ذریعے ہی تو بے نیاز ہوتا ہوں، بس جو تجھ سے تیرے ذریعے بے نیاز ہوتا ہے، جس کا تیرے علاوہ اور کوئی ذریعہ بے نیازی نہیں ہے اسے محروم نہ کر میرے رب۔ خدا بندہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر۔ اور یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم غور کریں، جس طرح توحید کا ایک پرچار ہے ان دعاؤں میں، اسی طرح درود کا استعمال، محمد و آل محمد پر درود کا استعمال، یاد رکھیے گا دعاؤں کے اندر اس کی جگہ ایک ایک بنیادی جگہ ہے۔ لہٰذا اپنی دعاؤں میں، دعاؤں کے درمیان، حتی عام جو ہم دعائیں مانگے خدا سے حاجت طلب کریں تو اس میں بھی درود کا استعمال، قبل اس کے کہ حاجت طلب کریں کہ خدایا میری یہ حاجت پوری فرما، اس سے پہلے جس طرح ترتیب وہی ہے، پہلے حمد کریں خدا کی، تعریف کریں خدا کی، اس کے بعد پھر محمد و آل محمد پر درود بھیجیں، اس کے بعد پھر اپنی دعا کریں۔ یہ سب سے بہترین روش ہے دعا کی کہ جو معصومین نے ہمیں سکھائی ہے۔ بار الہا، تو اور مجھ سے روگردانی اختیار نہ کر جبکہ میں تیری طرف متوجہ ہو چکا ہوں، اور مجھے نا امید نہ کر جبکہ تیری طرف خواہش لے کر آیا ہوں، اور مجھے سختی سے نہ دھتکار جبکہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ تو وہ ہے جس نے اپنی توصیف رحم و کرم سے کی ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے۔ یہاں اسی طرح امام نے استعمال کیا۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور تو نے اپنا نام درگزر کرنے والا رکھا ہے، لہٰذا مجھ سے درگزر فرما۔ بار الہا، تو میرے اشکوں کی روانی کہ جو تیرے خوف کے باعث ہے، میرے دل کی دھڑکن جو تیرے ڈر کی وجہ سے ہے، اور میرے اعضاء کی تھر تھری کہ جو تیری ہیبت کے سبب سے ہے دیکھ رہا ہے، یہ سب اپنی بدعمالیوں کو دیکھتے ہوئے تجھ سے شرم و حیا محسوس کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تضرع و زاری کے وقت میری آواز رک جاتی ہے، اور مناجات کے موقع پر زبان کام نہیں دیتی۔ اے خدا، تیرے ہی لیے حمد و سپاس ہے کہ تو نے میرے کتنے عیبوں پر پردہ ڈالا اور مجھے رسوا نہیں ہونے دیا، اور کتنے ہی میرے گناہوں کو چھپایا اور مجھے بدنام نہیں کیا، اور کتنی ہی برائیوں کا میں مرتکب ہوا مگر تو نے پردہ فاش نہیں کیا، اور نہ میرے گلے میں ننگ و عار کی ذلت کا توپ ڈالا، اور نہ میرے عیبوں کی جستجو میں رہنے والے ہمسایوں اور ان نعمتوں پر جو مجھے عطا کی ہیں حسد کرنے والوں پر ان برائیوں کو ظاہر نہیں کیا۔ میرے پروردگار، پھر بھی تیری مہربانیاں مجھے ان برائیوں کے ارتکاب سے جن کا تو میرے بارے میں علم رکھتا ہے روک نہ سکی۔ اے میرے معبود، مجھ سے بڑھ کر کون اپنی فلاح و بہبود سے بے خبر ہے، اپنے حظ و نصیب سے غافل اور اصلاح نفس سے دور ہوگا، جبکہ میں اس روزی کو جسے تو نے میرے لیے قرار دیا ہے ان گناہوں میں صرف کرتا ہوں جن سے تو نے مجھے منع کیا۔ یہ سخت ہے عزیزان محترم
کہ خدا کی دی ہوئی طاقت، خدا کی دی ہوئی روزی کو انسان اسی کی نافرمانی میں خرچ کرے۔ اور مجھ سے زیادہ کون باطل کی گہرائی تک اترنے والا اور برائیوں پر اقدام کی جرات کرنے والا ہوگا، جبکہ میں ایسے دوراہے پر کھڑا ہوں کہ جہاں ایک طرف تو دعوت دے اور دوسری طرف شیطان آواز دے، تو میں اس کی کارستانیوں سے واقف ہوتے ہوئے اور اس کی شرانگیزیوں کو ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں، حالانکہ مجھے اس وقت بھی یقین ہوتا ہے کہ تیری دعوت کا مآل جنت اور اس کی آواز پر لبیک کہنے کا انجام دوزخ ہے۔ اللہ اکبر! کتنی یہ عجیب بات ہے جس کی گواہی میں خود اپنے خلاف دے رہا ہوں اور اپنے چھپے ہوئے کاموں کو ایک ایک کر کے گن رہا ہوں۔ اور اس سے زیادہ عجیب تر، یعنی ایک تو یہ عجیب ہو گیا نا کہ میں خود اعتراف کر رہا ہوں ایک ایک کر کے اپنے گناہ کا، خدا اس سے زیادہ عجیب تر مجھے تیرا مہلت دینا اور عذاب میں تاخیر کرنا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں تیری نظروں میں باوقار ہوں، بلکہ یہ میرے معاملے میں تیری بردباری اور مجھ پر یہ تیرا لطف و احسان ہے، تاکہ میں تجھے ناراض کرنے والی نافرمانیوں سے باز آ جاؤں۔ بندہ خدا کیوں خدا معاف کر رہا ہے؟ کیوں خدا پردے ڈال رہا ہے؟ کیوں خدا عیبوں کو چھپا رہا ہے؟ کیوں ستاریت کر رہا ہے؟ وجہ تاکہ باز آ جائے خدا کے اس لطف و کرم کو دیکھتے ہوئے۔ اور یہ تقاضا ہے عزیزان محترم، ایک خود انسانیت کا تقاضا یہی ہے۔ جیسے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو اور ہم غلط کریں، برا کریں، اور اگلا فریق جو ہے وہ ہماری اس برائی کو درگزر کرے، ہماری پردہ پوشی کرے اور ہمارا عیب ظاہر نہ کروائے، تو انسان اس کے دل میں آ جاتا ہے یار یہ میں اتنا برا اس کے ساتھ کر رہا ہوں لیکن یہ کتنا اچھا میرے ساتھ کر رہا ہے۔ کسی نہ کسی جگہ جا کے وہ دل منقلب ہو جاتا ہے۔ بس عزیزان محترم، خدا کا یہ جو سلوک ہے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، یہ بھی اسی طرح ہے کہ باز آ جائے، شرمندہ ہو جائے، پشیمان ہو جائے کہ خدایا میں کس قدر تیری نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جا رہا ہوں اور تو کس قدر ستاریت سے کام لے رہا ہے، کس قدر بردباری سے کام لے رہا ہے۔ اور اس لیے ہے کہ مجھ سے درگزر کرنا سزا دینے سے تجھے زیادہ پسند ہے، یعنی خدا تو مجھے معاف کرنا پسند کرتا، تو مجھے سزا دینے سے زیادہ معاف کرنے کو پسند کرتا۔ شیوہ پروردگار اپنے بندوں کو سزا دینے سے معاف کرنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ کاش کہ کوئی لوٹ آئے۔ بلکہ یہ معاملہ میں تو اے میرے معبود بہت گنہگار، بہت بد صفات اور بد اعمال اور غلط کاریوں میں بے باک، تیری اطاعت کے وقت سست گام، تیری تہدید و سرزنش سے غافل اور اس کی طرف بہت کم نگران ہوں، تو کس طرح میں اپنے عیوب تیرے سامنے شمار کر سکتا ہوں یا اپنے گناہوں کا ذکر و بیان سے احاطہ کیسے کر سکتا ہوں؟ جو اس طرح اپنے نفس کو ملامت اور سرزنش کر رہا ہو، تو تیری اس شفقت اور مرحمت کے لالچ میں جس سے گناہگاروں کے حالات اصلاح پذیر ہوتے ہیں، اور تیری اس رحمت کی توقع میں جس کے ذریعے خطا کاروں کی گردنیں عذاب سے رہا ہوتی ہیں، بار الہ، یہ میری گردن ہے جس سے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے، تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور اپنے عفو و درگزر سے اسے آزاد کر دے، اس میری گردن کو آزاد کر دے اپنے عفو و درگزر کے، اپنے عفو و درگزر سے۔ یہ میری پشت ہے کہ جسے گناہوں نے بوجھل کر دیا ہے،
تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور اپنے لطف و انعام کے ذریعے سے میری پشت کو ہلکا کر دے۔ بار الہ اگر تیرے سامنے اتنا روؤں کہ میری آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں، اور اتنا چیخ چیخ کر گریا کروں کہ آواز بند ہو جائے، اور تیرے سامنے اتنا کھڑا رہوں کہ دونوں پیروں پر ورم آ جائے، اور اتنے رکوع کروں کہ ریڑھ کی ہڈیوں کے مہرے اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں، اور اس قدر سجدے کروں کہ آنکھیں اندر کو دھنس جائیں، اور عمر بھر خاک پھانکتا رہوں، زندگی بھر گدلا پانی پیتا رہوں، اور اس اثنا میں تیرا اتنا ذکر کروں کہ زبان تھک کر جواب دے، پھر شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤں۔ تو اس کے باوجود بھی میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کے بخشے جانے کا بھی مستحق نہیں بن پاؤں گا۔ اللہ اکبر، یعنی اگر یہ سب کچھ کروں تو اس کے بعد بھی میں ایک گناہ کے بھی معافی کا سزاوار نہیں ہو سکتا۔ اگر تو مجھے بخش دے جبکہ میں تیری مغفرت کے لائق قرار پاؤں، اور مجھے معاف کر دے کہ جب میں تیری معافی کے قابل سمجھا جاؤں، تو یہ میرے استحقاق کے بنا پر لازم نہیں ہوگا، اور نہ میں استحقاق کے بنا پر اس کا اہل ہوں، کیونکہ جب میں نے پہل تیری معصیت کی تو میری سزا جہنم طے تھی، لہٰذا تو مجھ پر عذاب کرے تو میرے حق میں ظالم نہیں ہوگا۔ اے میرے معبود، جبکہ تو نے میری پردہ پوشی کی، مجھے رسوا نہیں کیا، اور اپنے لطف و کرم سے نرمی برتی، اور عذاب میں جلدی نہیں کی، اور اپنے فضل سے میرے بارے میں حلم سے کام لیا، اور اپنی نعمتوں میں تبدیلی نہیں کی، اور نہ اپنے احسان کو مقدر کیا، اور تو میری اس طویل تضرع زاری اور سخت احتیاج اور موقف کی بدحالی پر رحم فرما۔ یعنی خدا اگر تو مجھے بخش دے گا تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں نے گریا کر کے، رو کے، سجدے کر کے، رکوع کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ تو نے مجھے معاف کیا، نہیں۔ مجھے جو معاف کرنا ہے، میں جس طرح کے گناہ کر چکا ہوں، جس طرح کا میں نے زندگی گزار دی ہے، میرے مالک جب تو مجھے معاف کر رہا ہے نا، تو یہ تیرا فضل و کرم ہے، یہ تیرا عفو و درگزر ہے، ورنہ میں ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اہل بنا لی۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے گناہوں سے محفوظ اور اطاعت میں سرگرم عمل رکھ، اور مجھے حسن رجوع کی توفیق دے، اور توبہ کے ذریعے پاک کر دے، اور اپنے حسن نگہداشت سے نصرت فرما، اور تندرستی سے میری حالت سازگار کر، اور مغفرت کی شیرینی سے کام و دہن کو لذت بخش، اور مجھے اپنے عفو کا رہا شدہ اور اپنی رحمت کا آزاد کردہ قرار دے، اور اپنے عذاب سے رہائی کا پروانہ لکھ دے، اور آخرت سے پہلے دنیا میں ہی نجات کی ایسی خوشخبری سنا دے جسے واضح طور پر سمجھ لوں، اور اس کی ایسی علامت دکھا دے جسے کسی شائبہ ابہام کے بغیر پہچان لوں، اور یہ چیز تیرے ہمگیر اقتدار کے سامنے مشکل اور تیری قدرت کے مقابلے میں دشوار نہیں ہے، بے شک تیری قدرت ہر چیز پر محیط ہے۔ اگر اس آخری حصے میں غور کریں، اب یہاں دیکھیں کہ اے اللہ، مجھے گناہوں سے محفوظ اور اطاعت میں سرگرم عمل رکھ، گناہ سے خود کو محفوظ رکھنا ہے، اور اطاعت میں خود کو مصروف رکھنا ہے۔ یہ پیغام ہے، یعنی اس کے اوپر آنے کے لیے، تاکہ خدا کی رحمت
اور خدا کی عفو درگزر کے بعد زندگی کس طرح گزارنی ہے. ایسا نہیں کہ دعا میں اللہ سے معافیاں طلب کرے اور دعا ختم ہونے کے بعد دوبارہ اسی پہ چل پڑے. دو چیزیں، ایک گناہوں سے محفوظ رہنا ہے، اطاعت میں سرگرم عمل رہنا ہے. اگلا حسن رجوع کی توفیق دی، یعنی بار بار خدا سے رجوع کرے، بار بار پلٹے خدا کی طرف. انبیاء کی صفات میں سے اللہ نے جو قرآن میں بیان کی ہے، انہو اواب کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اواب یعنی رجوع کرنے والا، پلٹ پلٹ کر خدا کی طرف آنے والا. اس کے بعد توبہ کے ذریعے پاک کرنا، یعنی اگلا تیسرا چیز جو ہے وہ توبہ ہے. توبہ کا مطلب ہی یہی ہے، گناہوں سے رخ پھیر کر پروردگار کی طرف رخ کر لینا. اس کے بعد اپنے حسن نگہداشت سے نصرت فرما، یعنی خدا تو میری مدد کر، تو میری حفاظت کر، کیونکہ تیری مدد کے بغیر میں نہیں کر پاؤں گا. اور تندرستی سے میرے حالت سازگار کر، اور ایسی تندرستی ہو کہ تیری اطاعت کی طرف آ سکوں، تیری اطاعت میں آگے بڑھ سکوں. بس یہاں پر یہ دعا مکمل ہوئی ہے. میں اس کے متن کا کچھ حصہ جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے میں پڑھنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ آپ متوجہ رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا من برحمتہ یستغیث المذنبون، ویا من الى ذکر احسانہ یفزع المضطرون، ویا من لخیفتہ ینتحب الخاطرون، یا انس کل مستوحش غریب، ویا فرج کل مکروب کئیب، ویا غوث کل مخذول فریب، ویا عضد کل محتاج طریب، انت الذی وسعت كل شيء رحمة وعلما، وانت الذي جعلت لكل مخلوق في نعمك سهما، وانت الذي عفوه اعلى من عقابه، وأنت الذي تسعى رحمته أمام غضبه، وأنت الذي عطاؤه أكثر من منعه، وأنت الذي اتسع الخلائق كلهم في بسعه، وأنت الذي لا يرغب في جزاء من أعطى، وأنت الذي لا يفرط في عقاب من عصى. وأنا يا إلهي عبدك الذي أمرته بالدعاء فقال لبيك وسعديك. خدا میں تیرا وہ بندہ ہوں کہ جب تو نے دعا کے لکھا ہے تو لبیک کہہ کر آ گیا ہے. ہا انا ذا یا رب مطروح بین یدیک، انا الذی اوقرت الخطایا ظہرا، وانا الذی افلت الذنوب عمرا، وأنا الذي بجهله عصاك ولم نكن أهلا منه لذاك. هل أنت يا إلهي راحم من دعاك فأبلغ في الدعاء أم أنت غافر لمن بكاك فأسرع في البكاء، أم أنت متجاوز عمن غفر لك وجها تذللا، أم أنت مغن عن شكا إليك فقره توكلا،
إلهي لا تخيب من لا يجد معطيا غيرك، ولا تخذل من لا يستغني عنك بأحد دونك. إلهي فصل على محمد وآله، ولا تعرض عني وقد أقبلت عليك، ولا تحرمني وقد رغيت إليك، ولا تجبحني بالرد وقد انتصبت بين يديك. أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة، فصل على محمد وآله وارحمني. وأنت الذي سميت نفسك بالعفو، فاعف عني. قد ترى يا إلهي فيض دمعي من خيفتك، ووجيب قلبي من خشيتك، وانتقاض جوارحي من هيبتك، كل ذلك حياء منك لسوء عملي ولضاك. خمد صوتي عن الجار إليك، وكلس لساني عن مناجاتك. يا إلهي فلك الحمد، فكم من عائبة سترتها علي فلم تفضحني، وكم من ذنب غطيته علي فلم تشهرني، وكم من شائبة الممت بها فلم تهتك عني سترها، ولم تقلدني مكروه شنآرها، ولم تبد سوآتها لمن يلتمس معائبي من جيرتي، وحسدت نعمتك عندي. ثم لم ينهني ذلك عن أن جريت للا سوء ما عهدت مني. فمن أجهل مني يا إلهي برشده، ومن أغفل مني عن حظه، ومن أبعد مني من استصلاح نفسه. حين أنفق ما جريت علي من رزقك، فيما نهيتني عنه من معصيتك. ومن أبعد غورا في الباطل، وأشد إقداما على السوء مني. حين أقف بين دعوتك ودعوة الشيطان، فأتبع دعوته على غير أمن مني في معرفة به، ولا نسيان من حفظ الله. وأنا حينئذ موقن بأن منتهى دعوتك إلى الجنة، ودعوتك ومنتهى دعوته إلى النار سبحانك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. دعائے سلامتی امام زمان سے اختتام کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.